ناظر صاحب، اپوزیشن کا کردار اس میں اس حد تک بہت اچھا ہے کہ انہوں نے آگ کو بھڑکایا نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی جمہوری روایت ہے. لیکن ایک بات اور بھی کلیئر ہے، کلیئر کنڈمنیشن بھی بالکل نہیں آئی ہے جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، کیونکہ ہر حلقے میں ووٹ موجود ہے. پنجاب میں خاص طور پہ 10-15 ہزار تو ہر ایم این اے کے حلقے، وہ خود کہتے ہیں جی ہمارے وہاں پہ یہ ان کے ووٹس موجود ہیں. تو کیا اس سیاسی حقیقت کی وجہ سے بھی کھل کے کنڈیم نہیں کیا جا رہا کہ بھئی یہ جو ووٹس ہیں دے آر اپ فار گرابز ان فیوچر؟ دیکھیے، یہ پریشانی تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ہے. اگر آپ 2018 کا سینیریو سامنے رکھیں، اگر تحریک لبیک اس وقت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا نہیں ہوتی تو کراچی میں کیا پی ٹی آئی کو 14 نشستیں ملتی؟ کیا پنجاب کے نتائج وہی ہوتے جو اب ہیں؟ کیونکہ جو ووٹ بینک کٹا ہے، یعنی کراچی میں جتنا میمن ووٹ بینک تھا وہ ماضی میں ایم کیو ایم کو جاتا تھا، وہ سارا ووٹ بینک گیا ٹی ایل پی کو. اور پنجاب میں یہ ووٹ بینک نون لیگ کا تھا جو گیا پی ٹی آئی کو. تو اب یہ جو صورتحال تھی، یہ ان کو آج بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کل بلدیاتی الیکشنز بھی ہونے ہیں، کل جنرل الیکشنز بھی ہونے ہیں، اور پی ایم اے اور پی ٹی آئی کی کوئی ایسی پرفارمنس تو نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی وہ انقلاب لے کر آ جائیں گے. تو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ اپنے ڈفرنسز بھی ریموو کرنے ہیں، کوئی اس طرح کے معاہدے کر کے، کچھ چیزوں پہ عمل درآمد کر کے. لیکن ٹی ایل پی نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش کر لیا. دیکھیے، صرف کراچی کے اندر 30 سے 40 ہزار ووٹ لیے ہر کانسٹیٹنسی میں ٹی ایل پی نے، جہاں وہ ان کی سیٹیں ان کو 2 ہی ایم پی ایس کی ملی. لیکن انہوں نے وہ میجر پلیئرز تھے اس پورے الیکشن. اور سر پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی تیسری بڑی سیاسی جماعت پورے ملک میں، 5ویں بڑی سیاسی جماعت. تو ایک ایسی جماعت جس کے پاس ووٹ بینک بھی ہو، جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایکٹیو موٹیویٹڈ پولیٹیکل ورکر بھی ہو، جس کے پاس ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی بھی ہو، اور جس کے ساتھ وہ سارا نیریٹو جڑا ہوا بھی ہو. تو ایسے میں آپ جب ان سے ٹیکل کرتے ہیں، جب آپ ان سے معاہدے کرتے ہیں، دیکھیے کیوں وہ یہاں آئے. آپ نے معاہدہ کیا؟ سر انہیں پتا تھا کہ وہ آ جائیں گے، انہیں پتا تھا وہ توڑ پھوڑ کریں گے، انہیں پتا ہے پھر واپس بھی چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو انہیں پتا تھا نا انسرٹینٹی. یہ آرگومنٹ نہیں ماریا، یہ آرگومنٹ، یہ جواب پھر جب یہ معاہدہ سامنے آئے گا تو یہ جواب پھر حکومت سے لیا جائے گا کہ بھائی کل آپ نے ان کو کالعدم کیوں قرار دیا تھا، اور آج ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ کالعدم نہیں ہوں گے اور وہ مین اسٹریم میں رہیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ چیز کوئی کالعدم جماعت آپ اس طرح رکھتے ہیں تو ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے تحریک طالبان سے بھی کوئی نامعلوم معاہدہ کر لیا یا نہیں کر لیا، کیونکہ یہ اب نامعلوم کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں. ہمیں نہیں معلوم. پارلیمنٹ میں لائیں یہ ساری باتیں. اگر کوئی اتنے بڑے آپ آپریشن اپنی خاص طور پہ پالیسی شفٹ کے اوپر جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کھل کے بات ہونی چاہیے، سب جماعتوں کو آن بورڈ لانا چاہیے، اور اوبویسلی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. فہد صاحب، یہ جو ووٹ ہے یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی بات تو بدر صاحب بالکل ٹھیک کرے، میری پی ایم ایل این والوں سے بھی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. کئی دفعہ ان کو اس ووٹ بینک کو اپیز کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، اور ادھر جا کے اپنی کیمپیننگ کرنی بھی پڑتی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ لوگ اسٹرانگ ہولڈ میں ہیں. تو ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کو لگتا ہے فیوچر میں، یا یہ اس طرح کے واقعات کے بعد کچھ کمی ہوگی، ڈنٹ پڑے گا ان کے ووٹ پہ؟ دیکھیے، میرے خیال میں سیریس تھریٹ اس لیے ہے ماریا کیونکہ آپ ہر سال جب بھی وہ یہ مارچ کرتے ہیں آپ ان کو مزید مستحکم کر کے واپس بھیج رہے ہیں. ان کے نعرے میں زیادہ آپ جو ہے وہ قوت جو ہے اس کو دے کر بھیج رہے ہیں. اور میرے خیال میں جب بھی ان کا ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے اس نے جب بھی کوئی قدم اس طرح کا اٹھایا ہے تو وہ جیت کے واپس آئی ہے. تو آپ تو دیکھیں نا، لاسٹ ٹائم ان کو آپ نے واپسی کا کرایہ دے کے بھیجا تھا، اس باری آپ نے ان کو وہ ٹکٹ دیا ہے کہ اگلی باری آپ پھر آئیں. صرف استعفے دیے ہیں، بڑے لوگوں کے استعفے دے کے بھیجے انہوں نے، ان کو پھر پتہ چل گیا. ہاں، منسٹر کو. اور اب دیکھیں نا کہ اب تو یہ جو بتا رہے تھے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا تھا 2018 میں. اب الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ نے ان کو مزید ایک اور جیت جو ہے وہ ایک ٹرے میں پکڑا کے دے دی ہے.
اب اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے سیاست کس چیز کی بنیاد پہ کرنی ہے؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرنی ہے. جب وہ اس طرح کا مارچ کرتے ہیں اور وہ ریاست کو گھٹنوں پہ لے آتے ہیں تو وہ اپنا سٹیچر بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ اب ان کی نظریات میں، ان کی سیاست میں، ان کے نعرے میں اور ان کے مطالبات میں اور زیادہ تیزی آئے گی. تو باقی جماعتوں کے پاس آپ کو لگتا ہے کوئی پلان موجود ہے سیاسی طور پہ؟ دیکھیں کیونکہ یہ مقابلہ تو آپ کا وہیں پر ہونا ہے جہاں پہ ووٹ، obviously الیکشن سے پہلے کی بھی ایک بساط ہوتی ہے، لیکن الیکشن کے دن اور اس کے ارد گرد ایک اپنی کیمپیننگ ہوتی ہے. کچھ تیاری پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی نے تو کوشش کی ہے، اس دفعہ میں دیکھا ہے بہت زیادہ ہی انہوں نے پبلکلی ایک ریلیجس سٹانس لیا ہے، خاص طور پہ وہ نظر آ رہا تھا. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس باری انہوں نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اس طرح کا منفی رول ادا نہیں کیا جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی اور تحریک لبیک یہاں پہ لیکن کنڈیم بھی نہیں کیا، یہ خاموشی بھی تھی. دیکھیے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے جو ہے وہ نون لیگ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، ووٹ ان کا کٹا تھا پنجاب میں. بالکل صحیح بات ہے. اب وہ بھی سیاسی جماعت ہے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس باری پی ٹی آئی سے مسئلہ ہو تاکہ ان کے ایکسپینس پہ ان کی سیاست ہو. اب وہ اوپنلی تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کی مدد کریں. وہ انہیں کیوں بچائیں، اس کھڈے میں سے کیوں ان کو باہر نکالیں جس میں پی ٹی آئی خود گری ہے آ کے. تو چنانچہ وہ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ سائیڈ پہ خاموش ہو کے بیٹھیں. چلے خاموشی اس سے تو بہتر ہے جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، جو سائیڈ پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے. ہاں یہ ہارڈ کور پولیٹکس ہے نا کہ جی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کے ووٹ بینک کو فرق پڑتا ہے تو پھر ان کو پڑھنے دیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے. لیکن مظہر صاحب بات صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوٹے، پی ایم ایل این کا ٹوٹے، پیپلز پارٹی کا ٹوٹے، لیکن ٹی ایل پی کا ووٹ بینک توڑ کے واپس اپنے کیمپ میں لے کے آنا، اس کی کوئی اسٹریٹجی آپ کو دکھائی دیتی ہے جو مین سٹریم اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کرے گا کہ ٹی ایل پی الیکشن میں لڑے. پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ کم کاٹے گا، نون کا ووٹ زیادہ کاٹے گا. پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے ٹی ایل پی. حالانکہ لیاری میں انہوں نے بلاول بھٹو سے زیادہ ووٹ لیے تھے، وہ سیکنڈ پوزیشن پر آئے تھے، بلاول تھرڈ تھے. لیکن بائی اینڈ لارج ٹی ایل پی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے ووٹ بینک نہیں کرے گی. پریشانی ایم کیو ایم کی بڑھے گی. اچھا. کیونکہ اب مزید جو ہے اس معاہدے کے بعد ٹی ایل پی مزید مضبوط ہوگی. وہ اپنے ورکرز کو، اپنے فالوورز کو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کو کامیابی، ایک اور کامیابی حاصل ہوئی. ان کے لیڈرز رہا ہو گئے، ان کے مقدمات ختم ہو گئے، ان پہ کالعدم تنظیم کا جو ٹیگ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب بھئی اگر دسمبر یا جنوری میں لوکل باڈیز ہوتے ہیں تو ٹی ایل پی جو ہے کین گیو سرپرائز ریزلٹس، اس لیے کہ لوکل باڈیز تو بہت گراس روٹ لیول کی وہ ہوتی ہے. تو اگر ان کے کونسلرز یا کسی ایک جگہ پہ ان کے ناظم وادم الیکٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی کامیابیاں ملتی ہیں تو یہ عام انتخابات میں مزید ملٹیپلائی ہوگا یہ سچویشن. اور ہمیں کیا پتا کہ اگر معاہدے پہ صحیح عمل نہیں ہوتا تو وہ اگلے الیکشن جو ہے ایک اور لانگ مارچ جی سردیوں سے پہلے وہ پھر یہاں پہ آ جائیں. جی بالکل. یہ اس کی کوئی گارنٹی، وہ کہہ رہے ہیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن اس ملک میں معاہدے جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی وہ ہوتے بھی ہیں، پھر پامال بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میں کوشش کر رہے تھے کہ ایل پی اس کی آئیڈیالوجی سے متعلق اور اس سے جو جڑی سیاست ہے، کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس ہے، اس پہ ہم بات کریں. بریک پہ جائیں گے واپس. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.